بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے عدم برداشت کے حوالے سے. جیسا کہ آج بین الاقوامی سطح پر برداشت کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے. مولانا ابتسام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سماجی کارکن ماروی سرمد نے. ماروی السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ. جی ماروی، ہم یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس وقت جیسا کہ انٹرنیشنلی عدم برداشت کے حوالے سے اس کے خلاف دن منایا جا رہا ہے، تو ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ہال مارک بنا ہوا ہے انٹالرنس کا، بی اٹ ریلیجس انٹالرنس یا پولیٹیکل یا کسی اور شکل میں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہم عدم برداشت کے عروج پر ہیں، اور اگر ہیں تو بنیادی طور پر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم نے بہت شروع سے ہی ایک اپنا جو ایک ہماری انگرینڈ ایک ٹالرنس کا اور مختلف آراء کو جھیلنے کا، برداشت کرنے کا، اور سائڈ بائی سائڈ ان کی کو ایگزسٹنس کا جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ ہم نے گیو آف کر دیا بہت جلدی پاکستان کی کریشن کے بعد. بلکہ کچھ تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ جس وقت ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اس سے بنایا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے دوسرے مذاہب کے ساتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے مذہب کے ساتھ بھی تھوڑی زیادتی ہے، اسلام کے ساتھ بھی، کہ کو ایگزسٹ شاید نہیں. تو آج کی جو نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم کسی بھی اور نقطۂ نظر کے ساتھ کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لہٰذا ایک اور پھر اس کو زیادہ میرا خیال ہے تقویت ملی جو ہمارے ہاں پے در پے مارشل لا کے. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک بالکل بنیادی بات واپس جا کر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان، یا پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسی لیے بنایا گیا کیونکہ ہم کسی اور کمیونٹی کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ دو قومی نظریہ جو تھا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ نہیں، مجھے اختلاف اس بات سے ہے کہ اگر تو دو قومیں ہیں بھی، مطلب آپ دو قومی نظریے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دو قومیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جو دو قومیں یا تین قومیں یا چار قومیں وہ اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی، اور وہ ایک تھوڑا مسئلے کا باعث بنا، کیونکہ اس کی تشریح جو آج کے بچے کو، ایک نوجوان کو کی گئی، اس میں تھوڑی پرابلم آ گئی. اچھا، اس وقت جو عدم برداشت بچوں کو کہ وہ کیوں ہم نے وہ پوری اس کے پیچھے تعریف کیا تھی. اچھا ماروی، اس وقت عدم برداشت جو آپ پاکستانی معاشرے میں دیکھتی ہیں، آپ کس کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتی ہیں اس کا، جو اس وقت انتہا پسندی یا عدم برداشت ہے جس کی بنیاد پہ خون خرابہ بھی ہوتا ہے، معصوم جانیں بھی چلی جاتی ہیں، آپ کس کو رسپانسبل سمجھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیے جو مذہب ہوتا ہے وہ ایک کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اور وہ ایک اتنا اہم حصہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی تنقید کا اگر ایک ماحول بن جائے تو اس کو برا لگتا ہے. مگر اس کو معاشرے جو ہے اس نازک مسئلے کو مینج کرتے ہیں، اور ہم نے دنیا میں دیکھا کہ وہ کیسے مینج کرتے ہیں، لیکن ہم اس مسئلے کو مینج نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے سیاست اور ریاست کے کاروبار کے ساتھ مذہب کو اس طرح مدغم کر دیا جو کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نہیں چاہ رہے تھے، جو کہ ان کی تقریر میں، خاص طور پہ 11 اگست کی تقریر میں آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست اور ریاست میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، جو پاکستان بناتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا خیال تھا، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں. اچھا چلیں اس کے اوپر ہم مولانا کا موقف بھی لے لیتے ہیں. جی مولانا کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو قائد اعظم کے بارے میں اپنی پرسپشن پیش کیا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں جس میں مذہب کا کوئی تعلق نہ، لیکن ہم تو ان کے بہت سے خطبات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ بات کلیئرلی سامنے آتی ہے کہ وہ کیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں قرآن ایک لیڈنگ ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھتا ہو. نہیں، لیکن جو انہوں نے کہا کہ سیاست اور ریاست میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ قائد اعظم نے کس وقت یہ بات کی؟ نہیں، وہ اپنا اوپینین دے رہی تھی. قائد اعظم کی پہلے بات کر رہی قائد اعظم نے بھی یہ بات کی، قائد اعظم نے کئی مقامات کے اوپر یہ بات کہی. ٹھیک ہے ماروی، ٹھیک ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی قرآن کی ٹیچنگ کے مطابق اپنے تمام کے تمام قوانین کو امپلیمنٹ کر سکیں. یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، آیا کوسچن مارک یہ ہے کہ آیا یہ کہ مذہب کا اگر ریاست کے ساتھ افیلیشن کی جائے تو کیا وہ معاملہ جو ہے ریاست کے دیگر طبقات کے لیے تھریٹ ہوتا ہے؟
یا نقصان ہوتا ہے، یہ کویسچنیبل ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں بالکل تھریٹ نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر. بڑے اچھے ماحول میں بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ہیں وہ ریلیجس سرکلز کو ہمیشہ ہی خیر ریپرزینٹ کرتے ہیں، ماروی لبرل سرکلز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، لیکن ہم بڑی اچھی گفتگو یہاں پر کر رہے ہیں اور یہی اسپرٹ ہونا چاہیے اور اسی کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج اس اہم دن پر. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد.